السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ تو آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ جو مواد ہے، ایمان کے دشمن، یہ کچھ ایسی پوشیدہ آزمائشوں یا یوں کہیں کہ فتنوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، یعنی وہ چیزیں جو ایمان کو پرکھتی ہیں، شاید کمزور بھی کر سکتی ہیں، اور اکثر ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ان کا۔ بالکل بالکل۔ یہ مواد اصل میں تین بڑے فتنوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، مگر ایمان پر ان کا اثر گہرا ہو سکتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ماخذ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اچھا، تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان چیلنجز کو ذرا سمجھیں۔ یہ تو واقعی بہت اہم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلا فتنہ جس کا ذکر ہے وہ ہے دنیا کی محبت میں حد سے بڑھ جانا۔ یہ کیسے، مطلب یہ ایمان کا دشمن کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس حوالے سے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے نا مال، اولاد، یہ دوسری دنیاوی چیزیں، ان میں کشش تو فطری ہے۔ جی بالکل۔ جیسا کہ سورت آل عمران میں بھی اشارہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے سجا دی گئی ہیں، لیکن جب یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے اور آخرت کی فکر پیچھے چلی جائے تو یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث کا بھی حوالہ ہے ترمذی میں کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، جی، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اچھا، یعنی مال ایک آزمائش ہے، اور جب یہ محبت غالب آ جاتی ہے تو ماخذ کے مطابق عملی طور پر کیا ہوتا ہے پھر؟ جی، ماخذ واضح کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ پھر فرائض سے غفلت کی صورت میں نکلتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا محور، مطلب سب کچھ بس دنیاوی کامیابی کے لیے ہونے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر اور قرآن سے تعلق مضبوط کیا جائے، جی، تاکہ دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیا جائے، مطلب سوچیں کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے یا صرف دنیا کے لیے۔ خود احتسابی یعنی۔ بالکل۔ اور ایک عملی قدم کے طور پر ہفتے میں کم از کم ایک دن سادگی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک اچھا عملی نکتہ ہے۔ اچھا، دنیا کی محبت سے جڑا ہوا ایک اور چیلنج جس کا ذکر ماخذ میں ہے وہ ہے نفسانی خواہشات کا، یعنی شہوت کی پیروی۔ اور ذرائع کے مطابق آج کل کی ٹیکنالوجی نے اسے مزید بڑھاوا دیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ اس نقطے پر کافی زور دیتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں سوال کیا گیا نا کہ کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ اکبر۔ یہ نفس کی غلامی کی انتہا ہے۔ ایک اور حدیث کا حوالہ ہے مسند احمد سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اسی فتنے سے شدید خدشے کا اظہار فرمایا تھا۔ جی جی۔ اور آج کے دور میں دیکھیں، ٹیکنالوجی نے غلط مواد تک رسائی کو افسوس کے ساتھ بہت آسان بنا دیا ہے۔ تو اس نفسانی غلامی کے دور میں ماخذ کیا حل پیش کرتا ہے؟ کیا راستے ہیں؟ ماخذ تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پہلا تو ہے روزہ رکھنا۔ روزہ؟ جی، جو نفس پر قابو پانے کا ایک بہت مؤثر نبوی طریقہ ہے۔ دوسرا؟ اچھی صحبت اختیار کرنا، ایسی مجالس میں بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے انسان پر۔ صحیح۔ اور تیسرا، اپنے آپ کو اور اپنے جو گیجٹس ہیں جیسے موبائل فون، ان کو ہر قسم کے حرام مواد سے پاک رکھنا اور ان کا استعمال مثبت تعمیری مقاصد کے لیے کرنا۔ یہ دو ہو گئے اندرونی فتنے، دنیا کی محبت اور نفس کی خواہشات۔ اب تیسرے فتنے کی بات کرتے ہیں جو شاید بیرونی بھی ہے اور اندرونی بھی، یعنی شکوک و شبہات اور گمراہی کا پھیلاؤ۔ ماخذ اسے کس طرح بیان کرتا ہے؟ جی، ماخذ کے مطابق یہ فتنہ اکثر غلط معلومات سے پھیلتا ہے یا دین کی من مانی تشریحات سے۔ اچھا۔ اور بعض اوقات ایسے لوگوں کی وجہ سے جو علم کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر مستند نہیں ہوتے۔ سورت محمد میں ذکر ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماخذ یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آج کل عقل اور منطق کے نام پر بھی دین کی بنیادی باتوں میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جب ذہن ان شکوک کا شکار ہو جائے
تو اس کا ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے ماخذ کے مطابق؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر آخرت پر یقین کمزور پڑ جاتا ہے، جی، اللہ کی رحمت سے مایوسی سی ہونے لگتی ہے اور دین پر عمل کرنا ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کا علاج ماخذ یہ بتاتا ہے کہ علم کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی ذریعہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ بالکل۔ دوسرا، قابل اعتماد اور مستند علماء سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ جی، مستند علماء سے۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کی جائے بہت کثرت سے، خاص طور پر وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر مانگتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تینوں چیزیں، دنیا کی محبت، نفس کی غلامی اور شکوک و شبہات، یہ وہ پوشیدہ دشمن ہیں جن سے ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور ماخذ کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام چیلنجز کا حل اسلام کے اندر ہی موجود ہے۔ اصل ضرورت اس ہدایت کو سمجھنے کی ہے، پھر اس پر عمل کرنے کی اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطے پہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا اس دور میں جہاں معلومات کا اتنا بڑا سیلاب ہے، علم کے صحیح اور مستند ذرائع سے جڑے رہنا ہی ان تینوں فتنوں کے خلاف سب سے مؤثر ڈھال نہیں بن سکتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔